بسم الله الرحمن الرحيم. اور کل انشاءاللہ اسی طرح اپنے وقت یہی اسی سلسلے کی تیسری اور آخری مجلس انشاءاللہ اس کو ہمارے عزیز ہمارے دوست جناب خطیب اہل بیت منصف صاحب کے ساتھ خطاب فرمائیں گے اور انشاءاللہ کل بڑی مجلس ہوگی کیونکہ اس میں تھوڑا سا وقت ہوگا آپ کے پاس بھی اور ان کے پاس بھی شہزادی کے سلسلے میں سے بیان کو سنیے گا. بہرحال میں چونکہ آپ کے سامنے پڑھتا رہتا ہوں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل بھی تھوڑا سا بھر جاتا ہے کہ کہاں تک ان کے لفظوں کو ان سے بٹے الفاظ میں میری قوم کو سنا اور ہوتا ہے کبھی کبھی کھانا کھانے سے ذائقہ چینج کرنے کو دل کرتا ہے. چونکہ میں ابھی دیکھیے میں اپنی مجبوریوں کو بیان اور پریشانیوں کو ممبر میں بیان کرنے عادی نہیں ہوں, لیکن میں آج واقعی بڑا پریشان رہا دوپہر کے بعد آپ لوگوں نے رہا اور میری بیٹی کی بہت طبیعت خراب ہے, سڈنی میں انفیکشن ہو گیا ہے تو ابھی بھی میں بس میڈیکل سے توڑتا ہوں بیٹھی جیسا بھی ہوگا دو چار الفاظ آپ کے سامنے اور شہزادی کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے. بس آپ سے دعا یہ ہے کہ آپ ہمارے بیٹے کی صحت کے لیے دعا کر دیجیے گا اور جو بھی مومنین مومنات ایمان ہوں ان کے لیے دعا کیجیے گا. ہمارے دوست ڈاکٹر موسم حیدر صاحب کے بیٹے کی بھی طبیعت خراب ہے, ان کے لیے بھی دعا ہوئی بات کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا طرف حاصل کیا ہے رسول اسلام کی بڑی مشہور معروف حدیث ہے جو اہل بیت کے لیے رسول اسلام نے کہا ہے اور ان کی شان میں ان کے لیے فضیلت ہے. مگر یہ حدیث کے جب جملے آپ سنیں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اسلام کو اپنی امت کی بڑی فکر ہے. اس لیے رسول اسلام نے کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے کشتی نوح کا سفینہ. اور اس کے آگے ساتھ سنائے جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پالی, بالکل اسی طرح سے جیسے نوح کی کشتی میں سوار ہونے والوں نے نجات پائی. اور اس سے منہ پھیرا, اس کے مخالف ہوا, اس کے خلاف رہا, وہ اسی طرح غرق ہو گیا جیسے نوح کا بیٹا ہوتے ہوئے ان کا بیٹا ہوتے ہوئے, چونکہ وہ کشتی کے خلاف تھا لہذا وہ غرق ہو گیا. اسی طرح سے وہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جائیں گی, وہاں پربتیں نہیں دیکھی جائیں گی, وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کون اہل بیت کی اتباع کرتا ہے کون ان کی نہ. وہ مثال پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جناب نوح کے بیٹے کنعان کے لیے اس واقعے کو بیان کر کے کہہ دیا کہ جس وقت جناب نوح اور یہ کشتی جب یہ روا دوا ہوئی ہے طوفان نوح میں اور جب تیاریاں ہو رہی تھی طوفان آنے سے پہلے کی بات ہے, ایک مرتبہ جناب نوح نے اپنے بیٹے کو, بیٹا ہے اس کی فکر ہے, پالا ہے, پوسا ہے, کھلایا پلایا, پروان چڑھایا ہے اس کو کنعان کو. تو فکر یہ ہوئی کہ ہر انسان کو اپنی فیملی کی فکر ہوتی ہے, مشکل حالات میں آگے آنے والے مشکلات کے لیے آگاہ کرنے کے لیے فکر ہوتی ہے, اپنے فیملی کی فکر, بیوی بچوں کے رشتہ داروں کی فکر ہوتی ہے. تو جناب نوح نے اپنے بیٹے کی فکر کرتے ہوئے کہا یا بنیا ارکب معنا ولا تکن من الکافرین, اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا, یعنی میں بھی کشتی میں سوار ہو رہا ہوں, تو بھی کشتی میں سوار ہو جا. ارکب معنا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں اور دیکھ تو کافرین میں نہ ہو. معلوم یہ ہوگا کہ جو کشتی نجات میں سوار نہیں ہوگا وہ کافر ہوگا. قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے جو کشتی نجات میں سوار نہیں ہوگا وہ کافر ہوگا, جو اس کشتی سے رخ پھیرے گا وہ کافر ہوگا, جو پیڑ دکھائے گا وہ کافر ہوگا. تو عزیزان محترم یاد رکھیے اس بات کو کہ وہاں رشتہ داریاں نہیں, کہ بیٹا تھا بھلے ہی سببی بیٹا تھا, سلبی بیٹا نہیں تھا. ایک تاریخ میں
یہ لکھا گیا ہے کہ وہ جناب نوح کا اپنا سگا بیٹا نہیں تھا بلکہ بیوی کے ساتھ آیا تھا جب اس کی 4 برس کی عمر تھی. ایک کی شادی ہوئی ان کی جناب نوح علیہ السلام کی جو ان کی بیوی آئی تھی تو ان کے ساتھ 4 برس کا تھا. تو چونکہ اب تو ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول اسلام سے پالے گئے پوسے گئے رسول اسلام نوح اللہ کے نبی جب اسے پالے گئے پوسے گئے تو ظاہر کی بات ہے اللہ کے نبی ہے وہ تو پالے گئے تو سب سے پوری امت سے محبت ہے. مگر چونکہ یہ بیوی کا بیٹا ہے اس لیے اس سے کچھ محبتیں بھی زیادہ ہیں. اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کے بھی کھلا رہے ہیں, اپنے پاس سلا بھی رہے ہیں, جہاں جا رہے ہیں انہی پڑھ کو اس کے لیے چلے جا رہے ہیں, کسی محفل میں جا رہے ہیں, لوگ تعظیم کر رہے ہیں, نبی زیادہ آ رہے ہیں لہٰذا لوگ تعظیم کے لیے بھی اٹھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے جب یہ بڑا ہو گیا ہوتے ہوتے پروان چڑھا, اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کا سگا بیٹا ہے, یہ نبی کا بیٹا ہے, وہ یہی سمجھ رہے ہیں. لیکن آیا کس کے ساتھ تھا؟ بیوی کے ساتھ آیا تھا. پالا پوسا نبی نے پروان کیا, جوان کیا, اس کو نوجوانی کے عالم میں ہے یہ. تو اب تو یہی زمانہ سمجھ رہا ہے, سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نبی کے بیٹے ہیں. تو یہی دھوکہ دنیا کو ہو گیا کہ وہ سگا بیٹا سمجھ رہے تھے جبکہ وہ بیوی کا بیٹا تھا. بس یہی دھوکہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے اور مورخین کو ہو گیا جب خدیجہ کی بھانجیاں آئی ہیں رسول اسلام صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا شادیاں کری, اور کیا ہو سکتا ہے بات کری, یہی تو سارے فرائض ہیں کہ آپ تو سماج میں تو یہ بھی ایک بات پھیلی ہوئی کہ جب تک بیٹی کو شادی نہ کرو تب تک حج پہ نہیں جائیں گے. تو یہاں رسول اسلام شادیاں بھی کر رہے ہیں, پال بھی رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, آنے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو رسول کیا ہے, زیادہ رسول کی بیٹیاں ہیں. اب تاریخ کو شبہ ہو گیا, لوگوں کو شبہ, کچھ لوگوں کو بہانہ مل گیا کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں. جب 4 بیٹیاں تھیں, کل والی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی, جب 4 بیٹیاں تھیں تو جن موقعوں پر بیٹیوں کو حاضر ہونا چاہیے تھا ان موقع پر وہ بیٹیاں غائب کیوں تھیں, کیوں غائب تھیں؟ اچھا دامادوں کو تھوڑا سا ولولہ ہونا چاہیے تھا, داماد کہاں گئے, داماد ہی چلے ٹھیک ہے آپ کی بیٹی آپ سے ناراض ہے, آپ کے پاس نہیں آتی. داماد صاحب نے بہت سے داماد ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی میکے جانا نہیں چاہتی, بھیا سے ناراض ہے, بھابھی سے ناراض ہے, یا نند سے ناراض ہے, نہیں تم ہو جاؤ تمہاری اور بات ہے. شوہر سے ہی کہتے ہیں, بہت سے شوہر بہت سے داماد ایسے ہوتے ہیں وہی آتے ہیں, ان کی تعریفیں سسرال میں ہوتی ہے, داماد ہمارا بہت اچھا ہے, ہماری بیٹی کو تو بالکل محبت و مانتا نہیں ہے, وہ تو آتی جاتی نہیں ہے, لیکن داماد ہمارا بہت اچھا ہے. وہ شریف داماد بھی یہاں آ کر کے اپنی شرافت کا مہر, اپنی شرافت کی مہر لگوا لیتے اپنے کردار سے, لیکن وہ بھی سب غائب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاریخ کی مکاری ہے, مورخین کی مکاری ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹے, ورنہ کہیں اگر ثابت کرنے پہ آ جائے تو قسم خدا کی کہیں تو ثابت نہیں کر سکتے, کہیں ثابت, بس اتنا لکھ سکتے ہیں انہوں نے روایت کری ہے, انہوں نے تاریخ لکھی ہے, انہوں نے لکھا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو فضیلت, جو منزلت, جو عظمت حضرت فاطمہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. باپ اپنی بیٹی کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. کیوں کہا؟ وجوہات تو ہوگی کچھ, کوئی آخر ایسا کارنامہ شہزادی کونین کا تو ہوگا کہ جس کی وجہ سے سید المرسلین یہ کہہ رہے ہو کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. شہزادی وہ ذات گرامی ہے کہ رحمت اس کے لیے بن کے آئی ہے جو رحمت للعالمین ہے. یہ وہ ذات ہے, کیا فضیلت کوئی بیان کرے گا, کیا زمانہ فضیلت بیان کر سکتا ہے. رحمت اس کے لیے بن کے آئی ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے, عالمین کے لیے رحمت ہے, اس کے لیے رحمت بن کر کے آئی. یہ فضیلت کیا کم ہے شہزادی کونین کی. اور آدھا ایمان اس کے لیے بن کے آئی ہے کہ جو کل ایمان ہے علی بن ابی طالب. یہ آپ سینکڑوں مرتبہ یہ جملے سن چکے ہیں, لیکن کم از کم دیکھیے کہ کل ایمان کے لیے آدھا ایمان بن کے آئی ہے اور ان بیٹوں کی جنت اپنے قدموں میں لے کے آئی ہے کہ جو جوانان جنت کے سلام ہے. سلام ہے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سیدہ سلام اللہ علیہ کون بیان کر سکتا ہے عزیزانو. یہ جو کہا ہے فاطمہ ام ابیہا, لیکن جب تک ہم تھوڑا سا اس تاریخ سے پیچھے نہیں جائیں گے, جب تک ہمیں فضیلت اور عظمت ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی عزیزان محترم, تب ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. حضور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد گرامی کا سایہ سر اٹھ چکا ہے, وفات ہو گئی. جب دنیا میں آئے ہیں
تو اس کے بعد آنے کے چند عرصے کے بعد رسول اسلام کی مادر گرامی کا بھی سایہ سر سے اڑ گیا. کون؟ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے ان کو پالا، ان کا مامتا دی، ان کو محبت دی. اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی. جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے چچا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام، انہوں نے ایسا پالا، ایسی بہادر. دیکھیے جناب ابو طالب کی ہستی آپ دیکھیے کیا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے پالا کہ تاریخ گواہ ہے. آپ نے سنا، سینکڑوں بار سنا ہے اس بات کو کہ رسول اسلام اپنے وطن کو چھوڑ کر کے چلے گئے جس کو ہجرت کہا جاتا ہے، لیکن جناب ابو طالب کی موجودگی میں نہیں چھوڑا ہے. ہمت نہیں تھی کسی میں. ادھر جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے اور ادھر مشکل سے 3 سال میں نہیں رہنے دیا رسول اسلام کو، انہی کے وطن میں، انہی کے گھر میں نہیں رہنے دیا. اور اس طرح سے مطلب جب وہ گئے ہیں تو مولا کائنات جب مدینے جا کے ملے، اب جو لوگوں کو صبح کو پتہ چلا ہے تو اب آپ تاریخ اٹھا لیجیے. روایت میں یہ ملتا ہے کہ رسول اسلام کے گھر کا سامان لوٹ کر کے لے گئے، ان کا سامان لوٹ کر کے لے گئے، اور سامان لوٹ کر کے لے کے جاتے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے جاتے تھے. وہ دن تھا اسلامی سال کی ہجری کا شروعات، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے کہ دیکھا ہم نے بھگا دیا. یہ ہے خوشی کہ ہم نے محمد ابن عبداللہ کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ تم نے مبارکباد دی، تو ہمیں کم سے کم پتہ چل گیا کہ آج مبارکباد دینے والے کس کے ماننے والے ہیں. کہ جہاں پہلی محرم ہوئی وہاں نئے سال کی مبارکباد. صلوات ہے محمد صلی علی محمد. نہیں بگڑا، آپ نے اپنی نسل کا پتہ بتا دیا کہ آپ کون ہیں، کیا ہجری کی نئے سال ہجری کی مبارکباد دے رہے ہیں. تو عزیز احمد رسول اسلام، آپ دیکھیے کہ دادا کا بھی سایہ اڑ گیا، والد کا بھی اڑ گیا، ماں کا بھی سایہ اڑ گیا، اور اس کے بعد جناب عبد المطلب کا بھی سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. رسول اسلام کو مکہ اپنا وطن چھوڑنا پڑ گیا، مدینے پہنچے، وہاں جا کر جنگیں کرنی ہوئی. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ حضور جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی شہزادی سے مل کر کے جاتے تھے، اور جب کہیں جنگ سے آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد سب سے پہلے شہزادی سے ملاقات کیا کرتے تھے. اسی طرح سے اب وہ جنگ آ گئی کہ جس جنگ میں رسول اسلام کے دانت شہید ہو گئے. ایسا موقع آیا، تاریخ بیان کرتی ہے کہ وہ تو ایسے گھمسان کی لڑائی تھی کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار چکے تھے اپنی مکاریوں کی وجہ سے، اور ساتھ میں رہنے والے بڑے بڑے بہادر لوگ چھوڑ کر کے ساتھ چلے گئے تھے. رسول اسلام کے دانت شہید ہو گئے. حالات یہ تھے، تاریخ نے لکھا کہ 90 زخم مولا کائنات کے جسم پر ایسے تھے کہ ایک ایک زخم میدان سے قدم اکھاڑنے کے لیے کافی تھا. 90 زخم. اس عالم میں شہزادی میدان میں پہنچ کر کے کہ میرے بابا کہاں ہیں، میرے بابا کہاں ہیں، وہاں جا کر کے تاریخ بیان کرتی ہے کہ مولا کائنات پانی ڈالتے تھے اور شہزادی رسول اسلام کے جسم پہ جو خون لگا ہوتا تھا وہ صاف کرتے تھے. اور پھر تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ اس کے بعد بوریا جسے کہا جاتا ہے، پہلے زمانے میں چینی جو آتی تھی، پہلے وہ ٹاٹ وغیرہ آتی تھی، تو وہ جو بوریا ہوتا ہے اس کو اسیر کہتے ہیں، سواد سے اسیر کہتے ہیں، یعنی وہ بوریا یعنی سوتی کپڑا بھی، اس کو جلا کر کے اس کی راکھ زخم میں بھر کے پٹی کرنا، ڈریسنگ کرنا، یہ شہزادی کا کام تھا. دیکھیے میں بہت جلدی آپ کو وہاں تک لا رہا ہوں کہ امو ابیہا کیوں کہا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ دوڑتی ہوئی آئی، ایک ہی بیٹی تھی. دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے، وہ کہتے ہیں 4 بیٹی تھی اور بیٹیوں کو خبر نہیں پہنچی ہے. یہی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور وہیں پر عمرو بن جموح کا واقعہ پیش آیا. عمرو بن جموح وہ صحابی رسول تھے کہ وہ جب ہی ایمان لائے تھے، جب ہی جنگ کی تیاری ہو گئی، ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی، جنگ ہونے لگی، وہاں پر شہید ہوئے. اور یہ پہلے بت پرست تھے، بعد میں ایمان لائے. جیسے ایمان لائے فوراً جنگ کی تیاریاں تھی، جنگ کے لیے پہنچے. عمرو بن جموح نام یاد رکھیے گا. تاریخ نے یہ لکھا کہ سارے لاشیں اٹھا کر کے سب پہنچ رہے ہیں، لاشوں پہ خیریت دے رہے ہیں، کوئی زندہ ہے، اگر ہے زخمی پڑا ہے. شہزادی کا کام تھا کہ اسے پانی پلاتی تھی. شہزادی کا کام تھا کہ پانی پلا. عمرو بن جموح کی بیوی آئی نوحہ گریہ کرتی ہوئی. آنے کے بعد جب ان کا لاشیں کو وہاں سے میدان سے اٹھا کر کے یہ چاہا کہ وہاں پر لے آئے جہاں پر رسول کے چاہنے والوں کے لاشیں پڑے، جیسے گنج شہید آ گئی ہے، شہیدوں کا خزانہ.
گنج شہیدہ تک لے کر کے آئے تو لوگ یہ کہتے ہیں تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ پہنچے لاشا اٹھانے عمرو بن جموح کا، لیکن لاشا نہ اٹھ سکا. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ 40 لوگ پہنچے، لاشا نہیں اٹھا، زمین سے لاشا نہیں اٹھتا تھا. لوگ گئے جانے پر کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا، عجیب بات ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا ہم 40 لوگ ہیں، لاشا نہیں اٹھ رہا ہے عمرو بن جموح کا. حضور نے مسکرا کے کہا ہمارا صحابی وہی ہے جو مرنے کے بعد بھی میدان نہیں چھوڑتا. صلوات ہے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ ہمارا صحابی وہی ہے کہ جو مر جائے مگر پھر بھی میدان سے نہیں ہٹتا. تو عزیزان مطلب یہ سارے معاملات تھے رسول اسلام کے ساتھ. اور جب رسول اسلام گھر میں آتے تھے کہیں سے تو شہزادی سے ملاقات کرتے تھے، اور خود رسول اسلام نے یہ کہا کہ فاطمہ زہرا کو دیکھ کر کے میرے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں. مجھے فاطمہ زہرا کے اندر خدیجہ کی خوشبو آتی ہے. یہ رسول اسلام نے یہ ساری باتیں آپ سمجھے کہ کیوں کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. وہ محبتیں، وہ شفقتیں، وہ مامتا جناب فاطمہ زہرا نے اس طرح سے اپنے باپ کے ساتھ رہی جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتی. ماں اپنے بیٹے کو رکھتی ہے اپنے ساتھ، وہ مامتا، وہ محبت کہ خود سید المرسلین کو یہ کہنا پڑ گیا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. ام کے معنی ماں کے بھی ہیں، ام کے معنی مرکز کے بھی ہیں، ام کے معنی قریے کے بھی جو سینٹر میں ہوتا ہے. جیسے مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے کیونکہ مکہ دنیا کا سینٹر، زمین کا سینٹر ہے، اس لیے مکے کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی گاؤں کا مرکز. تو رسول اللہ کہتے ہیں اب چاہے ام کے معنی ماں کے ہوں یا ام کے معنی مرکز کے ہوں، لیکن کہا رسول اسلام نے شہزادی ہی کے لیے ہے کہ فاطمہ میرا مرکز ہے. اب سمجھ رہے ہیں آپ، فاطمہ میرا مرکز ہے. اب سمجھ میں آئے گا کہ رسول اسلام نے یہ کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی جز ہے. اگر میں نبی ہوں تو نبوت کا جز ہے، ٹھیک ہے، اگر میں نبی ہوں رسول ہوں تو رسالت کا جز ہے. یہ ہے جناب فاطمہ زہرا شہزادی کی عظمت عزیزان، اور یہ ہے فضیلت کہ جو دنیا بیان نہیں کر سکتی. قیامت تک اگر بیان کیا جائے، سارے جن اور انس مل کر کے بیان کرے تو شہزادی کی عظمت بیان نہیں کر سکتے. یہ وہ ہے کہ جن کے لیے سید المرسلین خود بذات خود احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بذات خود کھڑے ہو جاتے تھے. اور عزیزان محترم وہ بیٹی کے جس کو اتنا چاہتے تھے. اب آپ کو بتاؤ، کل میں نے ایک بات نام لیا تھا انہوں نے ایک ملعون کا، تو میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں نے بتایا تھا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کو اسی میں ہی مسائل، لیکن مسائل مجھ سے زیادہ نہیں پڑھے جاتے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں. یہ قنفذ جو تھا یہ خلیفہ ثانی کا غلام تھا اور بڑا چہیتا غلام تھا. اور تاریخ اس کے بارے میں لکھتی ہے کہ یہ بڑا تندخو تھا، خوفناک، دیکھ کے ہیبت ہوتی تھی، ظلم شہین تھا، اور یہ ان کے ساتھ باڈی گارڈ رہتا تھا. اب آپ سنیں گے ایک جملہ آپ سنیں گے اور جب بھی سوچیں گے آپ کو رونا آئے گا. تاریخ نے لکھا دروازے پہ آگ لگی، شہزادی دروازے کے پیچھے ہیں اور کہہ رہی ہے کہ تم اس گھر میں آگ لگا جس میں ابو الحسن نواسہ رسول اور قرآن کی نظر سے رسول کے بیٹے ہیں اس گھر میں. کہا ہوا کرنے یہ کہتے جب آگ لگائی دروازہ پھر بھی نہیں کرتا. ظالم نے لات ماری دروازے میں، شہزادی دروازے کے پیچھے، شہزادی کے پیچھے دیوار، تاریخ کے پیچھے شہزادی کے اوپر چلتا ہوا لگی گیا. شکم میں موسی ہے اب جو گری ہے، جناب موسی شہید ہو گئے، جناب موسی شہید ہو گئے. بس ایک آواز نکلی ہے پھر تھا میرا موسی. آگے بڑھی اور گھر کی قریب آگے بڑھی، شہزادی کو اٹھایا اور پھر اٹھایا. ابھی تھوڑی دیر تو اپنی ملوائی گھر میں گھس گئے. امام علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے لے کے جا رہے گھر سے باہر.
مولا کائنات کے گلے میں رسی ہے، لوگ کھینچ رہے ہیں، رسی سے کھینچ رہے ہیں۔ دیکھیے شیخ عباس قمی کے جملے ہیں، میں کسی کے سنائے جملے نہیں پڑھ رہا۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں ایک مرتبہ شہزادی آگے بڑھی، وہ جو کمر میں پٹکا بندھا ہوتا ہے نا، مولا کائنات کے پیچھے سے اس پٹکے میں ہاتھ ڈالتا، سیدھا ہاتھ ڈال کر کے شہزادی اپنی طرف کھینچتی ہے، ظالم علی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب ظالم کھینچ نہ سکے، دیکھا شہزادی، دیکھا فاطمہ زہرا ہاتھ ڈالے ہوئے اس پٹکے میں۔ ایک مرتبہ ارے اس شانی نے اپنے غلام کو مجھ سے کہا کہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ کو چھڑاؤ۔ تاریخ کہتی ہے ایسا کوڑا مارا، ایسا کوڑا مارا، شہزادی کی گرفت دور ہو گئی۔ آج سے علی بن ابی طالب ارے فوراً ہی جیسی پٹکا چھوٹا، شہزادی کا ہاتھ آگے بڑھا کر بڑھانے گیا۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے ابو الحسن تمہیں خدا کے حوالے Oh